أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين
كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورہ فرقان کا آغاز کر رہے ہیں۔ شروع کے 2 رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرما لی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ فرقان جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کو کہتے ہیں، کرنے والی چیز کو۔ توحید اور شرک ہے، عدل و ظلم میں فرق کرنے والا۔ قرآن ان پہ یہ جو نام ہے بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آج ہم شروع کے 2 رکوع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اپنے بندے پہ قرآن اتارا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرقان کہا یہاں پہ حق و باطل میں اور توحید اور شرک میں فرق کرنے والی چیز، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے، مطلب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا قرآن نے، تو اس لیے حضور بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے نبی بن کے آئے اور ہادی اور رہنما بن کے آئے۔ سورہ اعراف 158 نمبر آیت میں یہ بات آئی تھی۔ تو حدیث پاک میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پہلے نبی ایک قوم کی طرف آتے تھے اور میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی۔ آیت نمبر 2، اسی اللہ کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین کی، کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا۔ مطلب اللہ رب العزت کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ مطلب بہت سے لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بناتے تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یا بتوں کو یا مزاروں کو۔ تو یہ سب جو ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، مطلب کوئی شریک نہیں ہے حکومت میں اس کی، اکیلا ہے بادشاہ، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے
ایک مناسب مقدار میں ٹھہرا دیا، مطلب وہ تنہا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں پوری کائنات میں سب اسی کی جو ہے وہ مخلوق ہے، اور ایک مناسب اندازے میں، یعنی کہ مقدار وغیرہ کام کی کہ کوئی کیا کرے گا، ہمارے لیے بھی ایک اندازہ، مطلب ہم زیادہ تر مخلوقات میں بہتر ہیں مگر اڑ نہیں سکتے وہ جیسے پرندوں کی طرح، تو حالانکہ اس نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی، تو ہر ایک کے لیے اس نے مناسب اندازہ کہ کسے کیا کرنا ہے یہ اس نے ٹھہرا دیا معاملہ۔ آیت نمبر 3، ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، مطلب دیوتا ہوں، بت ہوں یا مزارات ہوں، جس نے بھی جو چیزیں جو ہیں وہ اپنے معبود بنا رکھے وہ کچھ نہیں پیدا کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مطلب وہ تو مخلوق ہیں، یہ تو اپنی جان کی نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں، مطلب ان مٹی کی چیزوں سے ان کی کوئی اللہ کی نظر میں وقت نہیں ہے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گڑا گڑایا جھوٹ ہے، مطلب بد کلامی کی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن کو خود گڑھ لیا، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، مطلب اس کے گھڑنے میں کوئی اور لوگ بھی ساتھ تھے، کیونکہ پوری معلومات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، بلکہ یہ کہا کہ اکیلے وہ نہیں تھے بلکہ اور لوگوں نے اس میں ساتھ دیا ان کا اسے قرآن کو گڑھنے میں، معاذ اللہ۔ سورہ نحل آیت 103 میں بھی یہ بات تفصیل سے گزر چکی۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتارس جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، مطلب فتنہ اور جھوٹ پھیلانے والے لوگ ہیں، ظلم ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، مطلب پرانے قصے ہیں اس میں تو جو اس نے لکھا رکھے ہیں، مطلب کسی بڑے عالم کو بند کر کے صبح شام لکھوا لیتے ہیں، انہیں املا کرا دے کوئی یاد کرا جاتا ہے، مطلب انہیں پھر یہ ہم پہ وہی جو ہے سب سنا کے ہمیں اور ہم پہ روب ڈالتے ہیں، یہ اس طرح کے الزامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لگاتے تھے، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں، مطلب دہرائے جاتے ہیں، انہیں کوئی املا سکھاتا ہے اس کا۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ نے حقانیت بیان کی کہ وہ جو ہے جو رازوں کو جاننے والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن اسی نے اتارا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اللہ رب العزت۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ بات اپنے نبی کو بار بار کہلوائی، زیادہ تر نبیوں کو، کہ یہ جو ہیں کھاتے پیتے ہیں عام لوگوں کی طرح ہیں، اور قرآن کے بعد جو ہے وہ رسول اور بھی رسولوں کو کہی گئی یہ بات کہ عام آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، اور یہ تمام نبیوں کا یہ ایمان ہے کہ عام سی زندگی، کیونکہ عام آدمیوں کے لیے انہیں اسوہ بننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی قرآن میں کہ یہ تمہارے لیے ان میں بہترین اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو پھر حضور کو تو بالکل عام آدمی والی زندگی دی جانی تھی، تو ہمیں بھی عام ہی بن کے رہنا چاہیے، خاص نہیں بننا۔ حدیث میں بھی ہے کہ ریوڑ میں رہو، ریوڑ کے باہر بکریوں کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے، تو اس لیے ہمیشہ ریوڑ میں رہنا چاہیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اور تمام انبیاء کے بارے میں بات ہے کہ یہ عام آدمی کی طرح رہتے تھے، تو ہم کس طرح سے پیر بن جائیں کہ ہمارے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے ہوں۔ آج جو لوگ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں اور گو تکیہ اور قالین سے کم بات نہیں کرتے اور بڑے بڑے اسٹیج، وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا آدمی آتا تھا، حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اور ہم نے تو اپنے پروٹوکول ہی اس طرح کے بنا لیے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ کہتے تھے، مطلب ہٹے بچوں کرنے والے، آگے پیچھے چلنے والے۔ جیسے آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی ذرا سا مشہور ہو جائے اس کے پیچھے کس طرح سے لوگ ہٹو بچے کرتے ہوئے چلتے ہیں،
تو یہاں وہ مثال دی گئی ہے۔ آیت نمبر 8، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مطلب مکے کی وادیوں میں کوئی ان کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی باغ ہوتا، کوئی خزانہ انہیں ملا ہوا ہوتا جو ہم سے زیادہ ان کے پاس مال ہوتا۔ مطلب فالتو کے مطالبات اور بد کلامیاں تھیں، اور کہتے تھے انہیں کمانا نہ پڑتا، اس طرح کی ان کی چیز ہوتی۔ اور یہ آگے فرمایا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جو ایمان میں آ گئے تھے، انہیں کہا کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہو، مطلب جس کی عقل و فہم جو ہے وہ سحر زدہ ہو، یا کوئی آسیب ان پہ آ گیا ہو، ان کی عقل جو ہے وہ کام نہ کر رہی ہو، معاذ اللہ۔ اس طرح کے الزامات جو ہیں آج بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہونا جو مانتے ہیں، وہ سوچیں کہ کیا ایک نبی پہ اس طرح سے جادو ہو سکتا تھا؟ وہ تو صرف امت کو بتانے کے لیے جادو کا توڑ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ دنوں کے لیے وہ شیطانی اثر جو ہوا تھا وہ اللہ نے دور کر دیا تھا۔ تو یہاں جو ہے وہ جو لوگ سحر زدہ اس ٹائم کہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہمارا عقیدہ اس طرح کا ہو تو ہم بھی انہی لوگوں میں گنے جائیں۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، مطلب سحر زدہ، جھوٹا، کذاب، شاعر، اور پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں جو ہیں انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے تھے اپنے آپ کہ یہ ہمیں راہ راست سے دور کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی جو ہے چیزیں حضور کے بارے میں انہوں نے، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، مطلب ہر ایک نے اپنے حساب سے حضور کو لقب دے رکھے تھے۔ بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے، مطلب اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے، توبہ نہ کی تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، حضور کا پروٹوکول جو قرآن نے بیان کیا وہ فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی، یہ تو زور لگا کے کہہ رہے ہیں، ہم تو پل میں آپ کے لیے سب کام کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث باغ میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ نے چوائس دی تھی نبی کو کہ تم یا تو حاکم بادشاہ بن جاؤ، حاکم مطلب بادشاہ نبی، جو نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو، یا پھر بندہ رسول بن جاؤ۔ اور میں نے اللہ سے بندہ رسول ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نے خود مطلب جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے جو ہے وہ فخر و فاقہ چنا تھا۔ اور حالانکہ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ ہم چاہیں تو پل میں آپ کو بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محل ایسے دے دیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اگر دیکھتے تو، اگر اللہ یہ دیکھتا کہ مان لیں گے تو اللہ یہ سب کچھ دے دیتا، مگر اللہ کو تو پتہ ہے کہ قیامت تک بھی کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مطلب قیامت کی نشانیوں کے انکاری ہیں، یہی رسالت کو جھٹلانا بھی ہے۔ جس نے قیامت کو جھٹلا دیا اور حساب کتاب کو جھٹلا دیا، اس نے رسول کو جھٹلا دیا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمیں کتنا یقین ہے حساب کتاب پہ، اللہ کے آگے کھڑے ہونے پہ، اللہ کی دوزخ کی آگ پہ، اللہ کی جنت کی نعمتوں پہ کتنا یقین ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ سے بفرنا اور دہاڑنا سنیں گے جہنم کا۔ میدان محشر میں کافروں کو دیکھ کے غصے میں جو ہے یہ کھول اٹھے گی دوزخ اور دہاڑے گی۔ یہ روایتوں سے ثابت ہے بات۔ اور لوگ جو ہیں اس کا دہاڑنا سنیں گے کہ جلد سے جلد انہیں میرے اندر پھینک دیا جائے، مطلب یہ اس کی خواہش ہوگی دوزخ کی۔ سورہ ملک 7-8 میں بھی ہے کہ جہنمی جہنم میں اس کی دہاڑ سنیں گے اور اچھلتی ہوئی دیکھیں گے اسے، مطلب وہ لہریں لے رہی ہوگی۔ سورہ کاف 30 آیت میں بھی ہے کہ وہ صدا بلند کرے گی کہ اللہ جسے چاہے اسے گویائی دے دے، اللہ دوزخ کو بھی گویائی دے دے گا۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، مطلب انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جب دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ
ہماری زندگی کا شعور ہی ختم ہو جائے، اتنی تکلیف انہیں وہاں ہوگی اور ہم مر ہی جائیں۔ لیکن یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہاں تو موت ہی نہیں آ سکتی۔ آخری جو کلائمیکس ہوگا قیامت کا اور آخرت کا وہ یہ ہوگا کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل دے کے ختم کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ مطلب اب موت نہیں آئے گی کہ چھٹکارا مل جائے، بلکہ بار بار مارا جائے گا۔ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو اس لیے کتنی موتوں کو پکارو، موت تمہیں نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے، مطلب دوزخ، یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنت بہتر ہے اللہ کی، جس میں لوگ جائیں گے وہاں، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ مطلب جنہوں نے یہاں جو نیکوکار ہیں، جنہوں نے اللہ رسول کے حساب سے زندگی کاٹی ہوگی، ان کے لیے بہترین جگہ ہے، اور جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا جنت میں ہمیشہ رہنے والے، مطلب ہمیشہ کی زندگی ہوگی ان کی، وہاں کبھی انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ دوزخ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کسی کے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوا تو اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جنت میں کے لیے یہ بات کبھی کسی حدیث میں یا کسی روایت میں یا قرآن کی آیت میں نہیں آئی کہ ایک بار جو جنت میں چلا گیا اسے وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ جو چاہیں گے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ والے، مطلب وہیں رہیں گے۔ وہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، مطلب اللہ جو چاہے اپنے اوپر خود لازم کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ نیک جنتیوں میں جو ہے وہ جو ان کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، ذمہ داری کے ساتھ کہ انہیں جو بھی ان کی طلب ہوگی اسے پورا کیا جائے گا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے؟ مطلب بھٹک گئے تھے، مطلب بت ہوں، فرشتے ہوں، بتوں کو بھی اللہ گواہی دے گا، بزرگ ہوں جنہیں شریک مانتے تھے اور مزاروں کی جن کی قبروں کی پوجا کرتے تھے، یا انبیاء عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، یا عزیر علیہ السلام، ان سب سے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں پوچھتے تھے کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا خود ہی اپنے آپ ہی بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہی زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ مطلب ہم تو تیرے علاوہ کسی کو ہم نے ولی نہیں بنایا، انہیں بھی نہیں بنایا کبھی، تو ہم انہیں کس طرح گمراہ کر دیتے؟ ہم نے تو ہمیشہ تجھے مانا، اور پکارنے والے جو ہیں وہ غلط تھے، ہم نہیں غلط تھے، ہم نے کبھی نہیں انہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ مطلب زندگی کے سامان، دولت، حیثیت دی، اسی کی جو زیادہ آرائش تھی اس غفلت میں تجھے بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، مطلب انہوں نے اپنی حرکتوں سے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ آیت نمبر 19، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ مطلب اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خود کے بنائے ہوئے معبودوں نے جنہیں تم نے پوجا کی انہیں تم نے خود اپنے آپ بنا کے اور اللہ کو جھٹلایا، خود اپنی پسند سے انہیں جو ہے وہ اپنا بنایا اور ان سے مانگا، انہیں شریک کیا۔ تو آگے کہا کہ جس نے ظلم کیا ظالم ہے، گناہ گار ہے۔ سورہ لقمان آیت 13 میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ تو جو بھی شرک کی حالت میں مر گیا بنا توبہ کیے، وہ ظلم کی حالت میں مرا تو ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ مطلب یہاں تو جو اسے چھوٹ تھی جو کرتا رہا اپنی مرضی سے، لیکن وہاں اللہ رب العزت اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے دوزخ کا۔ آج کی آخری آیت، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، یہ تو عام آدمی جیسے ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے، ان کے باغات ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ
سارے کے سارے جتنے بھی پہلے آئے تمہارے سے وہ سارے کے سارے رسول آپ جیسے تھے، عام زندگی انہوں نے کی، اپنی ضرورت زندگی جو ہے اس خریدنے کے لیے انسانوں کی طرح سے ہی انہوں نے زندگی گزاری، کیونکہ انسانوں کے لیے آئے تھے تو نمونہ انسان ہی تھے، انہیں بھیجا اللہ نے انسانوں کو، انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں کہا کہ نبی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ایسی تمام نبیوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ آزمائش کے ذریعے بنا دیا، ہر ایک کو دوسرے کے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ جیسے یہ نبی کی بشارت سے آزمائے گئے، تو اہل حق اور اہل باطل ان میں جو ہے وہ اللہ نے آزمایا کہ کون نبی کی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اور کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال یا نشان ہے کہ ڈٹے رہو گے ایمان والو صبر استقامت کے ساتھ، یا تم بھی ہٹ جاؤ گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، مطلب تمہاری کیسی نیت ہے، کیسا عمل ہے، تم کیسے ڈٹے ہو، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ مطلب سورہ انعام 124 میں بھی اللہ نے کہا کہ اسے پتہ ہے کہ کون وحی اور کون رسالت کا مستحق ہے، اسی نے حضور کو جو ہے بنا کے بھیجا۔ حالانکہ سرداران جو قریش تھے یا مکہ کے جو کافر سردار تھے وہ کہتے تھے کہ یہی ملے تھے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے کو۔ تو ابن کثیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے یہی بات فرمائی تھی کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا کہ میں بادشاہ نبی بنوں یا پھر بندہ رسول، تو میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس تھی خود۔ تو یہ آج الحمدللہ سورہ فرقان کی آیت 20 تک 2 رکوع پورے ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔